صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد
خلقنا الإنسان من سلالة من الطين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد دو لوگ رسپونڈ نہیں علی علی یا مولا علی 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 یا مولا علی 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 وسیع مصطفیٰ حق کا بے بل جینا ہر ایک لب پہ ہے گھر گھر گلی گلی چرچا علی کے عشق میں جینا عشق میں مرنا ہزار مشکلیں ہو یا علی تم کہنا علی علی یا مولا علی 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 یا مولا
मुस्तफा हक का बेउबुल जीना, हर एक लब पे है घर घर गली गली चर्चा, अली के इश्क में जीना इश्क में मरना, हजार मुश्किलें हो या अली तुम कहना अली अली या मौला अली 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 अली। कहा था माने मरहबोला पता है वो जंगे बाज है वो शेर किबरिया है वो पल में इस जगह हर जगह है वो जमाना जानता है फक्र मौजूदा है वो अली के सामने लड़ने कभी नहीं जाना अली के सब्र से मुश्किल है अब जहाँ बचाना अली अली या मौला अली 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 अली। नुसैरियों ने कहा अपना आसरा मौला नुसैरियों ने कहा दर्द की दवा मौला नुसैरियों ने कहा अपना मुद्दा मौला अली के जैसा कोई जिसे खुदा समझे अली अली या मौला अली 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 अली। अली के जैसा कोई शह सवार क्या होगा अली के जैसा कोई मेहरबान क्या होगा अली के जैसा कोई जानसार क्या होगा खुदा का नक्श अली और खुदा का हाथ अली इसी को कहते मौलाए कायनात अली 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 या मौला अली 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 या मौला अली अली। कहा अली ने क्या कुछ नहीं किया मैंने नबी के वास्ते हर जुल्म सह लिया मैंने जो कर न सका वो कर दिया मैंने हुसैन दे के मोहम्मद बचा लिया मैंने अली अली या मौला अली अली। ज़रात मोमिनीन अव्वलन एक ऐलान समाअत फरमा लें कि इंशाअल्लाह हर साल की तरह इन साल भी रोज़े ईद गदीर यानी 29 जुलाई बरोज़ जुमेरात 18 ज़िलहिज्जा बवक्त 7:30 बजे शब में जश्न ईद गदीर का इख्तिमाम इसी बारगाह उम्मुल बनीन में किया गया है जिसमें अव्वलन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब क़िबला महफ़िल फ़ज़ाइल को खिताब फरमाएंगे। उसके फ़ौरन बाद चंद शोराए किराम बारगाह मौलाए गदीर में अपना मंजूम खराज अक़ीदत पेश करेंगे। मोमिन कराम से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। 18 ज़िलहिज्जा बरोज़ ईद गदीर शब में ठीक 7:30 बजे इसी बारगाह और गुजारिश है हज़ार की खिदमत में कि साल सवाब की मजलिस है। एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर अली अब्बास साहब रज़ी हुसैन साहब की रूह साफ एक सलावत भेजती हूँ। उसी की मतलब 3 या 4 शेर पेश करता हूँ। आए हैं सरदार गाजी पर झुकाने के लिए दर गाजी
شروع دیکھے گا کہ اپنے ہاتھوں کو نجاست سے بچائے رکھنا، اپنے ہاتھوں کو نجاست سے بچائے رکھنا، پرچم حضرت عباس اٹھانے کے لیے، پرچم حضرت عباس اٹھانے کے لیے. شعر پیش کروں، دیکھیں گا حاضرین اور ناظرین دونوں حضرات شعر سمجھ فرمائیے گا. پرچم حضرت عباس اٹھانے کے لیے، اور جب بھی کہوارے بے شیر سجایا ہم نے، جب بھی ملک پھول چڑھانے کے لیے، خود سے آئے ملک پھول چڑھانے کے لیے. یہ بھی شعر تسلسل کا ہے، دیکھیے گا کہ ہرملا اپنی شجاعت پناپ ناز کرو، نایاب شعر ہیں جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. دو آخری شعر ہیں، سماعت کر لیے گا. تجھ کو بے شیر ہی کافی ہے بلانے کے لیے. دیکھیے بھائی کہ رب نے ہر قوم میں پیدا کیا انسان کو، مگر رب نے ہر قوم میں
بیت علی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اس وقت میں اس کو خطاب فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب علی عباس صاحب ابن رضی حسین صاحب کی روح کو ارشاد فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كنت مولاه فهذا علی مولاه۔ حضرات، یہ مجلس ایک مرحوم مغفور محب اہل بیت جناب علی عباس صاحب کی منعقد ہے، اور میں نے اس میں حضور ختم مرتبہ کے جس قول کو عنوان بیان قرار دیا ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جس کا میں ہوں مولا، اس کا یہ علی ہے مولا۔ اور اس رسالہ ثواب کی مجلس میں نے اس ارشاد پیغمبر اسلام کو اس لیے عنوان بیان قرار دیا کہ ایک تو جس کی مجلس ہے وہ محب اہل بیت، اور دوسرے جو مہینہ چل رہا ہے ذی الحج کا، وہ آپ جانتے ہیں کہ اسی مہینے میں نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اور اب 2 ہی 4 دن باقی ہیں اس دن کے جس دن مولا علی کی مولایت کا اعلان نبی کریم نے برسر منبر مقام غدیر خم انجام دیا تھا۔ تو میں نے اس لیے یہ چاہا کہ میں مومنین میں محبان اہل بیت میں اس حدیث کو عرض کر کے چند باتیں اس کے ذہن میں عرض کروں، انشاءاللہ مفصل، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ 18 ذی الحج کو اسی عزاخانے میں یعنی عزاخانہ ام البنین میں محفل منعقد ہوتی ہے ہر سال کی طرح سے، انشاءاللہ اس سال بھی منعقد ہوگی، جس میں اولاً میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد شعراء اہل بیت بعد میں امامت میں نذرانِ عقیدت پیش کریں گے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے ہم میں اور دوسروں میں جو فرق ہے وہ فرق غدیر ہی کا ہے۔ غدیر کے قول کو تو سب نے یاد رکھا، مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ نبی کا یہ ارشاد نہیں ہے کہ جس کا میں ہوں مولا، اس کا یہ علی ہے مولا۔ مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں سبھی کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے حضرت علی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جس کا میں ہوں مولا، اس کا علی ہے مولا۔ لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہے
کہ جس نے یہ تو مانا کہ نبی کا قول ہے، لیکن نبی نے کیوں کہا اسے نہیں مانا، اور وہ راز اسی وقت کھل گیا کہ جب نبی کی وفات ہوئی اور نبی کی آنکھ بند ہوئی تو جنہی نے حقیقت میں قول کو مانا تھا انہوں نے حضرت کے ہاتھوں پر غدیر میں بیعت کی تھی، اسی بیعت پہ باقی رہے، اور جنہی نے رسول کو فریب دیا، دھوکہ دیا، انہوں نے نبی کے قول کو یاد رکھا، غدیر میں علی کے ہاتھوں پر بیعت کی، لیکن سقیفہ میں بیٹھ کر اس بیعت کو توڑ دیا۔ اچھا، اب ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں ہم شیعان علی کہلاتے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں ہم شیعان علی کہلاتے ہیں۔ اللہ، میں آپ کے لیے نیاز کرتا، آپ سب مجھ سے بہتر انشاءاللہ ہوں گے، لیکن میں اپنے لیے دعا دوں کہ پروردگار اگر مجھے شیعہ سمجھا جاتا ہے تو میں ایسا بن جاؤں کہ آل محمد بھی مجھے شیعہ کہیں، آل محمد بھی مجھے شیعہ کہیں، اس لیے کہ شیعہ کہہ دینا آسان ہے، حقیقت میں شیعہ ہونا مشکل ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد۔ لیکن کچھ بھی ہو، کہے ہم ہی لوگ جاتے ہیں، اور ہم سے مراد ہم سبھی کہ یہ شیعہ ہیں۔ کس کے شیعہ ہیں؟ علی کے شیعہ ہیں، علی کے شیعہ ہیں، یعنی علی، مولا علی کے ماننے والے ہیں، مولا علی کے چاہنے والے ہیں، مولا علی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، مولا علی سے وصیت ہے، اور یہ مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ مانتے تو سبھی مسلمان ہیں حضرت علی کو۔ آپ دیکھتے ہوں گے، میں پڑوسی ملک سے اکثر کلیپیں آتی ہیں، سب پگڑی باندھ کے لمبی سی داڑھی رکھے مولا علی کی مدح کرتے ہیں، لیکن مولا علی کا کہا کتنا مانتے ہیں یہ تو وقت اذان سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کتنا مانتے ہیں یہ تو جب وہ فقہ پر عمل کرتے تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک اور صلوات ہے کیجئے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار جو مانتے ہیں ان کو، تو ان کے کہے پر ان کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمارا تو امتیازی یہ ہے کہ ہم فقہ اہل بیت پر عمل کرتے ہیں، فقہ محمد و آل محمد پر عمل کرتے ہیں، فقہ جعفریہ جسے کہتے ہیں، سب ایک ہی چیز ہے، چاہے اسے فقہ اہل بیت کہیے، چاہے اسے فقہ محمد و آل محمد کہیے، چاہے اسے فقہ جعفریہ کہیے۔ جس طرح سے کسی ایک شخص کے کئی نام ہوں، اسی طرح کے مسئلہ ہے، فقہ ایک ہے، اور یہ فقہ علویہ ہے، فقہ محمدیہ ہے، جو مطابق لوح محفوظ ہے۔ مطابق لوح محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوح محفوظ جو ایک نورانی تختی ہے، اللہ اپنا حکم اس پر صادر کرتا ہے، اور پھر وہ رسول تک آتا ہے، اور رسول جو ہیں اسے امت تک پہنچاتے ہیں۔ تو جو لوح محفوظ پر لکھا ہے، ادھر تشریف لے آئیے، تو جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق، یعنی جو اللہ کا حکم ہے اسی کے مطابق ہم اسے مانتے ہیں۔ اب چند باتیں قابل غور ہیں۔ ایک فرقہ ہم سے اس بات پر جھگڑا کرتا ہے کہ آپ خالی اہل بیت کی بات کو مانتے ہیں، آپ اصحاب کو نہیں مانتے ہیں، آپ ازواج کو نہیں مانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہم پر الزام ہے، ہم اصحاب کو بھی مانتے ہیں، ہم ازواج کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بتائیے یہ رشتے جو محترم ہوئے، اصحاب کا رشتہ ہو یا ازواج کا رشتہ ہو، تو رسول کی نسبت سے محترم ہوئے نا، رسول کے رشتے سے محترم ہوئے نا، رسول کی وجہ کے اصحاب رسول کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی رسولی کا احترام نہ کر رہا ہو، رسولی سے دھوکہ کر رہا ہو، تو پھر وہ کہاں لائق احترام ہوگا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، اب رسول کے وفادار وفادار سمجھنا اور انسان اپنی ظاہری زندگی میں سمجھ۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی میرا بہت بڑا چاہنے والا ہے اور دعوی محبت ہے اسے کہ ہم جعفر عباس سے بڑی محبت کرتے ہیں،
تو یہ دعویٰ اس کا جب تک کہ آزمائش میں نہ آئے جو کہے گا اسے مان لیجیے. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں مجلس پڑھنے کے لیے نکلا اور خطرات تھے کچھ. تو میں نے کہا میری بڑی محبت مجھ سے کرتے ہیں, میں نے اس آدھ کو ساتھ لے لیا اور میں نے کہا بھائی ایسا ہے, آج خطرہ ہے, حالات کچھ صحیح نہیں ہے, مجھے مجلس پڑھنے جانا ہے, آپ میرے ساتھ چلیے. اگر جیسا میں نے سوچا تھا ویسے ہوا کہ خطرہ سامنے آیا اور لوگوں نے مجھے گھیرا. اب جو لوگوں نے مجھے گھیرا تو میں اس بات کا مطمئن تھا کہ اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ لوگ ہیں اور فلاں فلاں صاحب جو بہت دعویٰ کرتے ہیں محبت کا وہ موجود ہیں تو دفاع کریں گے وہ. جب میں نے مڑ کے دیکھا کہ اب دشمن بالکل قریب آ گیا ہے اور وہ میرے چاہنے والے کہاں پر اب کیا ان کا ریئیکشن ہوتا ہے, تو میں نے دیکھا وہ ان میں سے سب پیٹ دکھا کے چلے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائیوں کہاں جا رہے ہو, رک جاؤ. لیکن انہیں نے میری کوئی آواز نہ سنی. اور یہ اور بات ہے کہ ایک زبان سے کہتا تو زیادہ نہیں تھا لیکن حقیقت میں وہ میرا مددگار تھا. میں نے جب اسے پکارا تو چشم زدم کی طرح سے آیا اور اس نے اپنے سر کو ہتھیلی پر رکھ لیا اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑا اور میری سپر بن گیا اور مجھے دشمنوں سے بچا لے گیا. اب وہ جو لوگ مجھے چھوڑ کے بھاگے تھے 2-4 دن کے بعد جب مجھ سے ملنے آئے تو اب میں کیا انہیں ہاتھ لگاؤں گا, ان کو مٹھائی کھلاؤں گا, انہیں گلے لگاؤں گا. ارے نرم سے نرم طبیعت والا اگر ہوگا وہ بھی اتنا کہے گا میاں آج آئے ہو, اس دن کہاں مر گئے تھے, توجہ ہے نہیں, اس دن کہاں چلے گئے تھے کہ ہماری جان قرار بنی تھی. تو دیکھیے ہمیں کسی سے محبت اور نفرت کا معاملہ نہیں ہے, ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. اب بدر و احد میں جن لوگوں نے رسول کو چھوڑ دیا اور رسول پکارتے رہے اور وہ واپس نہ آئے, سارا عالم اسلام ان کی تعریف کرے مگر ہم ان کی تعریف کرنے والے نہیں ہیں. اور ایک ایسا ہے جسے سب چھوڑ دیں مگر ہم اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ ہم نے نبی کو مانا ہے, ہم نے اسی میدان میں جہاں سب چھوڑ کے چلے گئے تھے, لیکن جب علی کو بلایا تو تاریخ کہتی ہے کہ بجلی کی رفتار سے علی تشریف لائے اور قاتل تلوار اٹھا چکا تھا. عالم کچھ ایسا تھا کہ ایک کافر نبی کے سامنے آ چکا تھا اور وہ تلوار اٹھا چکا تھا. بس نبی اور اس میں ایک تلوار کے وار کا فرق تھا. بس تلوار اٹھی ہوئی تلوار نیچے گرتی اور نبی شہید ہو جاتے, نبی شہید ہو جاتے. اچھا میدان جنگ میں ایسا تھوڑی ہے کہ آدمی وار کرنے کے لیے تلوار اٹھا کے اور انتظار کرے, سیکنڈوں منٹوں کا معاملہ ہوتا ہے. تلوار اٹھی اور چل گئی. لیکن نبی نے جب علی کو بلایا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ نبی اور اس کافر کے درمیان ایک بجلی کو دی. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی قتل ہو جائیں گے, لیکن اب جو گٹ کا دامن چاک ہوا تو وہ کافر 2 ٹکڑوں میں پڑا تھا. انہوں نے جواب دیکھیے محمد وہ کافر جو تھا 2 ٹکڑوں میں تقسیم پڑا تھا. کہ تلوار چلانے والی کون تھے؟ علی تھے. لوگ نبی کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے اور علی نبی کی طرف لکھتے ہوئے پڑھ رہے تھے کہ تلوار کی نیام جس میں تلوار رکھی جاتی ہے اسے یہ کہہ کے توڑ کے پھینک دیا تھا کہ خدائے محمد کی قسم علی اس وقت تک تلوار نہیں روکے گا جب تک کہ نبی سے جانا ملے. اور تلوار چلاتے رہے اور کافر جو ہے وہ حملہ آور ہوتے رہے. لیکن اتنی شدید تلوار چلائی کہ وہ وقت بھی آیا کہ کافروں کے قدم اکھڑے. اب کافروں میں گرے ہوئے تھے نبی, تو اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے مولا علی نے حالات کو دیکھ لیا تھا کہ اکثریت بھاگ چکی ہے اور اب چند ہی بچے ہیں, اور اگر نبی کو یہیں پر چھوڑ کے کافروں کا پیچھا کیا تو کہیں پھر کدروں کے کافر نہ آ جائے, تو کسی محفوظ جگہ پر بٹھا دیں. تو محفوظ جگہ پر بٹھانے کے لیے میرے مولا نے کیا کیا,
نبی کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ایک ہاتھ سے نبوت کو اٹھا لیا. توجہ کیجئے گا, ایک ہاتھ نے نبوت کو اٹھا لیا. بھاگتا ہوا مسلمان جو ہے وہ یہ کہتا ہوا بھاگ رہا تھا کہ اب میدان میں ٹھہرے کیا محمد قتل کر دیے گئے, محمد قتل کر دیے گئے. حضرت نے ان مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا نبی قتل نہیں ہوئے, نبی یہ ہیں, نبی زندہ ہیں, نبی زندہ ہیں, نبی زندہ ہیں. تو نبی نے اتنی کہا یا علی تو نہ صحیح, مرنے سے پہلے اس احسان کا بدلہ ہم چکا دیں گے. اگر میدان احد میں آپ ایک ہاتھ کو اٹھائیے گا مجھے, تو میدان بدیر میں میں دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤں گا. تو عزیزان گرامی, ہم نے جو مولا علی کو مانا ہے وہ نبی کے گھر والے تھے, نبی کے داماد تھے, نبی کے بھائی تھے, وہ سب تھے, وہ فضیلتیں الگ ہیں. لیکن ہم نے جو مانا ہے اس کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ وہ نبی سے بہت محبت فرماتے تھے اور نبی کریم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. ایک اور صلوات بھیجیے. نبی کریم ان سے بہت محبت فرماتے تھے, وہ نبی کریم سے بہت محبت فرماتے تھے. اور اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں, کیونکہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے تھے. اور محبت کا عالم یہ تھا کہ بعض اوقات نبی کریم کھانا نہیں نوش فرماتے تھے جب تک کہ علی نہ آ جائے, اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے سوغات آتی تھی تو اس وقت تک کھانا نہیں نوش فرماتے تھے جب تک کہ علی شریک نہ ہو جائے. اچھا, یہ عمل خالی نبی کا نہیں تھا, میں نے کہا نا کہ اللہ بھی یہی سب چاہتا تھا. تو عالم یہ تھا کہ جب اللہ کی طرف سے نبی کی خدمت میں بھنا ہوا تیتر آیا, اچھا جو بھنی چیز ہوتی ہے اس کی خوشبو جو ہوتی ہے, ہاں یہ بھی آپ جانتے, بھنا ہوا تیتر آیا. ابھی یہاں ایک مثلا تیتر بھنے یا ایک بکرے کی ران بھنے تو پورے محلے میں پڑوسیوں میں تو کم از کم خوشبو محسوس کریں گے. اب وہاں گھر کے اندر وہ بھی جنت کا بنا ہوا تیتر آیا تو جو عورتیں گھر میں تھیں وہ تو محسوس ہی کر رہی ہیں. اچھا, اسے بھی آپ جانتے ہوں گے, تبرکی لے کے آپ جائیے, سب شکم سیر بھی ہوں تب بھی اتنا تو پوچھ ہی لیا جاتا ہے کیا ہے اس میں, ہے نہیں ہے, پوچھ لیا جاتا ہے. تو جب بنا ہوا تیتر آیا تو ایک رسول کی گھر والیوں میں ایک تھی, آپ سمجھتے ہوں گے, اگر نام کم سنی بھی تھی ان کی, تو گھر والی بھی تھی اور بچپنا بھی تھا, تو ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے یہ چاہا کہ اس تیتر میں سے ہم بھی شریک ہو جائیں تیتر. تو نبی نے ارشاد فرمایا دیکھو اس تیتر کو یا میں کھاؤں گا یا وہ کھائے گا جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے. تو کم از کم ان محترمہ کو کہنا چاہیے تھا ہم آپ کی زوجیت میں ہیں, ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. وہ بھی جانتی تھی اس زمرے میں ہم نہیں آتے. تو کہ علی وہ کون ہے, کیا وہ بتانے کی ضرورت نہیں, وہ بھی خدا آ جائے گا جو اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے, اور اللہ اور رسول اس سے محبت رکھتے ہیں, وہ ابھی خود تشریف لے آئیں گے. میں نے کہا اچھا جو آئے گا وہی اس میں شریک ہو جائے گا. تو فوراً دروازے پہ گئی اور جانے کے بعد کسی چاہتے ہوئے مسلمان کو روکا, اتفاق سے انہی کی پارٹی کا آدمی بھی تھا. تو کہا میرے بابا کو جلدی سے بھیج دو. اب تو آپ سمجھ گئے نا, میرے بابا کو جلدی سے بھیج دو. اچھا, انہیں جا کے کہا کہ وہ بلا رہی ہے جلدی. تو انہیں نے بھی جلدی کی, لیکن آپ اتنے جلدی نہیں چل پائیں گے. ہاں, آپ اتنے جلدی نہیں چل پائیں گے, اس لیے کہ وہ تو تیز چلنے میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے تھے, رسول کے کہنے سے نہیں رکتے تھے.
اس سے پہلے ان کے آنے سے پہلے علی آ گئے. تو مولا علی ظاہر ہے یہاں آداب ہوتے ہیں, اور یہاں اپنے گھر میں بھی کوئی جاتا ہے تو اجازت مانگتا ہے, سلام کرتا ہے, سب ہوتا ہے, کسی کے سامنے آپ پہنچتے ہیں. تو حضرت علی یوں ہی گھر میں داخل نہیں ہو گئے, دق الباب کیا اور ظاہر وہی آئی تو سمجھی کہ ابا آ گئے میرے, لیکن وہاں علی کھڑے تھے. تو تیتر تو بھن کے آیا ہی تھا, اب یہاں بھی بھننے کا کام شروع ہو گیا. کہا علی آ گئے, علی آ گئے. کہا نبی آرام کر رہے ہیں. کیا نبی جھوٹ بولے, نبی آرام کر رہے ہیں. جائیے. تو حضرت وہاں سے گھٹ گئے, اتنی دیر میں ابا آ گئے. اب جب حضور آئے تو فوراً دروازہ کھولا, آئیے آئیے. اب جو نبی نے دیکھا جو فرمایا کہ لیجیے آ گئے, تو مرتبہ نبی نے دیکھ کے فرمایا میں اس کے انتظار میں ہوں جسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے, اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ اور رسول کو ان سے محبت نہیں ہے, نہ انہیں اللہ اور رسول سے محبت ہے. اور میں کسی اور حضرت پھر آئے, مولا علی پھر آئے دوبارہ. پھر یہ کہہ گیا ابھی تو آپ سے بتایا وہ آرام کر. اب حضرت نے آواز دی, یا روایت میں ہے کہ حضرت نے پھر تیسری مرتبہ دق الباب کیا. تو نبی کریم نے ڈاک کے جواب دیا, چوری دروازہ کھولتی, میں علی کے انتظار میں بیٹھا ہوں. میں علی کے انتظار میں بیٹھا ہوں. اس کے بعد جب مولا علی کو دیکھا اور سلام و دعا ہوئی تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا یا علی اتنی تاخیر کاہے میں ہو گئی. تو مولا علی نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی میں تاخیر سے نہیں آیا ہوں, میں تو اسی وقت آ گیا تھا جب آپ نے ارادہ کیا تھا. ایک اور جواب دیجیے گا جب آپ نے ارادہ فرمایا تھا میں تو اسی وقت آ گیا تھا. تو عزیزان گرامی نبی نے اب دیکھیے اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ بعد ختم مجلس میں مثال دے رہا ہوں, قربان صاحب یہاں پر ناشتہ لگائیں, سب چلے گئے ہوں, دو چار لوگ بیٹھے ہوں دعا مانگ رہے ہوں کچھ اور, تو اخلاقاً مجھے اس سے بھی کہنا ہے کہ آئیے, قربان صاحب بھی کہنے آئیے. لیکن وہاں نبی بھنا ہوا تیتر کھا رہے ہیں اور علی کھا رہے ہیں, اور کوئی گھر اکیلا نہیں ہے, وہ بھی تشریف فرما ہے جن کا میں نے بھی ذکر کیا, لیکن تیتر کھانے میں وہ شریک نہیں ہوئی. نبی نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو اس تیتر کو, کیونکہ یہ جنت کی غذا ہے, دنیا کا پکایا ہوا تیتر نہیں ہے, اللہ نے جنت سے بھیجا ہے, تو میرے اور علی کے سوا کسی کو کھانے کا حق بھی نہیں ہے. ایک اور سلوات بھیج دیجیے. میرے اور علی کے سوا کسی کو حق نہیں. اور ظاہر ان دونوں جنت کی افراد ہیں جن کی ملکیت کی جنت, ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ خالی کپڑے ان کے لیے جنت سے آئے ہیں, نہیں ان کے لیے کھانے بھی جنت سے آئے ہیں. اور ان کی بات تو بڑی ہے, اگر ان کے در کی کنیز چاہے تو تابع جنت آئے, جنت کے کھانے آتے ہیں. وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سبھی نے نبی کی دعوت کی, مولا علی نے, بی بی زہرا نے, امام حسن نے, امام حسین نے, سب نے دعوت کی, تو فضہ بھی گھر میں تھی. تو جب آخری دن نبی جانے لگے تو فضہ نے چپکے سے ہاتھ جوڑے, کل میری طرف سے دعوت ہے. گھر میں کسی کو خبر نہیں, فضہ نے چپکے سے نبی سے کہہ دیا. دوسرے دن جب نبی تشریف لائے تو آ کے پوچھا کہاں ہے فضہ, آج تو مجھے فضہ نے مدعو کیا ہے, آج تو مجھے فضہ نے مدعو کیا ہے. تو مولا علی نے حضرت فضہ سے کہا فضہ
مجھے بتا دیتی کچھ انتظام ہو جاتا گھر میں. گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے. کہ یاری آپ گھبرائیے نہیں, میں نے فاطمہ زہرا کی کنیزی کی ہے. تو آج ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کنیز پاس کتنی قدرت ہے. مصلی عبادت پہ بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اور تھوڑی دیر کے بعد جو فضا حجرے سے باہر آئی تو ایک تباہ تشت ہاتھ میں ہے, اور اس میں ایسا کھانا ہے کہ پورا گھر مہک رہا ہے اس کی خوشبو سے. کہ فضا ابھی تو آپ نے کہا تھا کچھ نہیں ہے, یہ آیا کہاں سے؟ کہ یا علی, میں نے صرف اللہ سے اتنا کہا کہ میں نے نبی کی دعوت کی ہے اور فاطمہ کی کنیز ہوں میں. تو معلوم یہ ہوا نبی مسکرائے کہ یا علی, اللہ نے فضا کی دعا کو قبول کیا اور یہ دام دام جنت ہے. صلوات بھیجیے گا محمد والے. جنت کی خریداری میں حضرت فضا کی شریک ہے. ہم جانتے ہیں جو روٹیاں گئی تھیں اس میں حضرت فضا کی روٹیاں بھی گئی تھی, جو ان کو آپ نے دی جائے آپ کے کھانے کی روٹیاں وہ بھی انہیں نے دی تھی. تو یہاں ان کی بات تو بڑی ہے, ان کے در پر جو کنیزی کر لے, غلامی کر لے, وہ دام جنت. اور ایام عزائے حسینیہ قریب ہے. یہ تبرک جو آپ تقسیم کرتے ہیں, بانٹتے ہیں, یہ بنا مطلب یہی کا ہوتا ہے. دنیا کا بانٹنے والے بھی سب دنیا کے ہوتے ہیں, کھانے والے بھی اسی دنیا کے ہیں, لیکن اس تبرک کا مرتبہ بھی دام جنت سے کم نہیں, اور اس کا احترام کرنا چاہیے ہے. ابھی 15 دن بعد تقریباً ایام عزا 14 دن بعد شروع ہو جائیں گے. تو میں اپنے نوجوانوں سے, بھائیوں سے, بچوں سے یہ عرض کروں کہ تبرک کا مانگنا ثواب ہے, لوٹنا ثواب نہیں ہے. مانگیے ضرور, آپ جتنے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں, جتنی شہرت و عزت ہو, مانگیے تبرک سے, چومیے, لیکن اس کی عزت اس طرح سے نہ مانگیے کہ 4 دانے آپ کی ہتھیلی میں آئے اور 6 دانے زمین پر گر گئے. اس طرح سے نہ نظر چکیے کہ بعد منہ پیروں میں آ رہی ہے. سبیل کا شربت یا چائے اچھی نہیں لگی, یوں ہی نالی میں پھینک دی, یہ نہ کیجیے. جیسی بھی تبرک مزے کے لیے نہیں دیکھا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ تبرک میں خود بخود مزہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے ہماری زبان کا ذائقہ کچھ خراب ہو, مجھے نہ پسند ہو یا نہ ہو, ہم اسے استعمال کریں. اتنا ہی تبرک لیں جتنا ہم استعمال کر سکتے ہیں یا ہمارے گھر والے استعمال کر سکتے ہیں. تبرک شفا کے طور پر استعمال کیجیے, جو جسمانی دوا بھی ہے اور ہماری روحانی غذا بھی ہے. جن کے لیے دام جنت آیا, آج ساری دنیا میں ان کے نام پر کروڑوں اربوں کا اناج تقسیم کیا جاتا ہے. بس ارباب اعزاز آئے تھے, مجھے نیت کرنا آیا, فرش اذا کا احترام کیجیے, مجلس اذا کا احترام کیجیے, تبرک امام حسین کا احترام کیجیے. ایک نمک پارا جب انسان کے لیے شفا بن سکتا ہے اگر ان کی طرف منسوخ ہو جائے, اور یہ حفاظت کا ذریعہ بھی بنتا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک بزرگ عالم کا واقعہ ہے کہ اکثر لوگ آسے بھی گھروں میں جہاں ڈر محسوس ہوتا ہے مولانا بلاتے ہیں, دعا پڑھ دیجیے تاکہ جو خوف ہے وہ مٹ جائے. تو ایک راستہ تھا جانے کا, اور جیسا پہلے اس طرح کی گھنی آبادیاں نہیں ہوا کرتی تھی, دور دور گھر ہوتے تھے,
راستے میں ایک درخت تھا، جب رات کو جاتے تھے تو انہیں کچھ آوازیں محسوس ہوتی تھی، خوف ہوتا تھا، اور وہ بیچارے اس خوف سے پریشان ہوتے تھے کہ ایک مولانا کو لے جائے. انہوں نے کہا بھائی ایسا ایسا ہوتا ہے، تو نہیں کہا مجھے لے چلو، مجھے لے چلو. تو نہیں یہی کہ کوئی تمہارا وہم ہے، کوئی خوف کی بات نہیں ہے، تمہیں محسوس ہوتا ہے، تمہیں دل میں ڈر بیٹھ گیا ہے. بہرحال وہ مولانا وہ مومن ساتھ میں نکلے. اب جو گئے تو راستے میں وہ آواز نہیں آئی جو اسے پوچھا کہ بھائی کیا محسوس ہوتا ہے. مجھے تو کچھ نہیں محسوس ہو رہا، تمہیں کچھ محسوس ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں آج تو کچھ نہیں ہوا. تو مولانا کہنے لگے کہ دیکھو تم سے سب بتا رہے تھے تمہارے دل میں وہم ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، ڈھونڈ رکھتے ہو. جیسے مولانا نے کہا تو ویسے ہی ایک آواز آئی. محسوس تو آج بھی ہوتا اگر آپ کی شیروانی کی جیب میں تبرک امام حسین نہ ہوتا. آواز سمجھے؟ یہ تبرک جو ہے یہ نہیں ہے کہ نمک پارے ہیں رکھ دو، لتیاں رکھ دو، بسکٹ ملے وہ رکھ دو، تو پلاؤ پکا ہے فرمان صاحب کی یہاں سے رکھ دو. نہیں ہے، وہ تبرک کے نام پر آیا ہے تو آپ کی حفاظت بھی کر رہا ہے، آپ کو شفا بھی دے رہا ہے. لیکن جب قدر کی جاتی ہے تو اس کا اثر باقی رہتا ہے. بس آخری بات، جو جس تابوت کا ذکر قرآن میں بھی ہے، تابوت سکینہ، جس کے اندر انبیاء کے تبرکات تھے، جب تک کہ بنی اسرائیل نے اس کی عزت کی، اس سے معجزات صادر ہوئے. تابوت سے معجزات صادر ہوئے، ایسے معجزات کہ بڑی بڑی جنگوں میں جہاں ہار جانے کا یقین ہے لیکن وہ تابوت سکینہ اگر ساتھ میں ہے تو کامیابی مل رہی ہے. اور آخر کار اس کا عالم یہ ہوا کہ کچھ وہابی ذہنیت کے لوگ پیدا ہوئے. انہیں کہا اس میں کیا ہے، یہ کیا کر لے گا، سب کرنے والا تو اللہ ہے. اور اسے سڑک پہ نکال دیا گیا اور اس کا کوئی احترام نہ رہا. تو اس سے جو فیض مل رہے تھے وہ بھی ہاتھ سے چلے گئے. تو اگر ہم تبرک کو ضائع کریں گے اور ہم اس کی عزت نہیں کریں گے تو اس سے جو فوائد ہمیں ملنے والے ہیں اللہ انہیں بھی سلب کر لے گا. تو یوں تو سال بھر ہم سب کو تبرک ملتا ہے. اسی ادا خانے سے کتنا تبرک ہم سب لے جاتے ہیں. اور جامع اعظم میں تو بہرحال امام حسین کے نام پہ آدمی سب کچھ بٹانے کے لیے تیار ہے، محبان اہل بیت. اور جب تبرک ملے تو یہ تصور کیجئے کہ کس کے نام پہ مل رہا ہے، امام حسین کے نام پہ مل رہا ہے. تبرک پہ کبھی کبھی شوق بچے ڈبل تبرک بھی لے لیتے ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی نہیں یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے بچے کے منہ پہ تماچا یہ کہہ کے مارا ہو کہ ابھی تبرک لے گیا تھا پھر لینے آ رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کو گھور کے گئے، ابھی لے کے گئے ہو پھر آ رہے ہو چلو. میں نے نہیں دیکھا. اس کو مل چکا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کے رخسار پر تماچا نہیں مارا جاتا. اس کو سمجھایا جا کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوتا ہے، غلط کر رہے ہو، تم نے ابھی مل چکا ہے پھر دوبارہ لے رہے ہو. عزیز آنے کے لائے. لیکن کربلا میں ایسے بھوکے بچے بھی ہیں، ایسے خوددار بچے بھی ہیں کہ جو 3 دن سے زیادہ کے بھوکے بھی ہیں، 3 دن سے زیادہ کے پیاسے بھی ہیں. اداکاروں، اور اگر کسی کو ترس آ رہا ہے، اللہ اکبر، دیکھیے چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں. آپ کسی کام سے نکلے تھے، دیر ہو گئی، آپ عادی تھے 8 بجے کھانا کھانے کے، لیکن آپ گھر نہیں پہنچ پائے، بھوک لگ رہی ہے. لیکن جیسے آپ گھر آتے ہیں اور دسترخوان بچھتا ہے ویسے بھی اضطراب پڑتا ہے. جیسے روزے میں پورے دن روزہ آدمی رکھ لیتا ہے لیکن جب اذان مغرب کا وقت آتا ہے تو اس کا اضطراب پڑ جاتا ہے. تو بھوک
प्यास का एक फलसफा ये भी है कि अगर सामने खाना और पानी आ जाए तो फिर वो मिनट जो होते हैं वो घंटे लगते हैं। एक अदादारों कूफे से काफिला गुजर रहा है, एक मोमिना की नजर पड़ी और उस मोमिना ने सकीना के हाल को देखा। बच्ची ने किसी से कुछ मांगा नहीं था, लेकिन सूरत देख के वो मोमिना समझ गई कि बच्ची तो प्यासी भी लग रही है और भूखी भी लग रही है। बस अल्लाह वो खत्म हो गई मजलिस। मरहूम मकबूल जनाब अली अब्बास साहब की रूह को इस मजलिस का सवाब पहुंचेगा इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, तो इस बच्ची को देखकर उसने कहा कि इसके लिए खाने का इंतजाम कर दें। दौड़ती भी गई, कुछ लेके आई और लाने के बाद उसने कहा कि इस बच्ची की निगहदाश्त कौन कर रहा है, कौन सरपरस्त है? किसी ने जनाब ज़ैनब की तरफ इशारा किया। सकीना भी करीब में खड़ी थी, समझ गई ये कुछ खाने के लिए लाई है और कुछ पानी लेके आई है। लेकिन एक मर्तबा जनाब ज़ैनब से वो कहती है, बीवी इजाजत है, मुझे ये बच्ची बड़ी भूखी लग रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो ये खाना मैं इसे खिला दूं। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, सही पहचाना तूने, बच्ची भूखी तो है, मगर ये बता कि जो खाना लाई है ये क्या है? यूं लेके आई है या कोई इसमें कोई शरई ताल्लुक है इसका? तो उसने ये कहा कि ये खाना बीबी सदक़े का है। काहे का है? सदक़े का है। हज़रत ज़ैनब ने ना नहीं कहा ना हाँ कहा, फिर इतना पूछा, ये भी बता दे कि ये सदका है किसका, किसके नाम पे तूने सदका निकाला है? क्या बीवी शायद आप जानती हो मदीने रसूल में नवासे रसूल हुसैन रहता है, मैंने हुसैन के नाम पर ये खाना निकाला है कि बच्ची खाना खा के मेरे आका हुसैन के हक में दुआ करे कि परवरदिगार हर मुसीबत से हुसैन को भी बचाए और औलाद हुसैन को भी बचाए। बस इतना सुनना था, ज़ैनब रोने लगी, ए बीबी अब हुसैन के नाम का सदका न निकालना। अरे जिस हुसैन की सलामती के लिए सदका दे रही है, जरा नो के नैना की तरफ दे। अरे उसी हुसैन को कत्ल कर डाला गया। अब जो बीवी ने देखा नो के सिना पर सर हुसैन रो रहा है, ज़ैनब कहती है ये यतीमा हुसैन की यतीमा है। लीजिए अदादारों, बीवी ने एहतजाज किया। अरे मोमिना ने शोर मचाया, ए मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया? अरे रसूल की नवासियों को एहसास ही नहीं किया, अरे हुसैन को कत्ल कर दिया। लीजिए वो मोमिना भी गिरफ्तार कर ली गई, लेकिन कबीले के लोगों ने छुटा लिया। हाय ज़ैनब की असीरी, हाय सज्जाद की असीरी, कोई नहीं जो बाजुओं की रस्सी को ढीला करा दे, कोई नहीं जो सयालमुल्लज़ीना ज़लमू या मुनक़लिबून यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा, इस मजलिस के फ़ज़ाइल और मसाइब को कबूल फरमा। इस मजलिस के फ़ज़ाइल और मसाइब का सवाब जनाब अली अब्बास साहब इब्न रज़ी हुसैन साहब की कब्र में उनके रूह को पहुँचे। परवरदिगारा, मरहूम अली अब्बास साहब के गुनाह कबीरा व सगीरा को माफ़ कर दे, उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार, जिस तरह से हम सब हमेशा मुहर्रम किया करते थे, इस साल उससे बेहतर तरीके से इमाम हुसैन की अज़ादारी हो। परवरदिगारा, दुनिया में जो वबा है उसे नीस्त नाबूद फरमा। मुहिब्बान इमाम हुसैन की हिफाजत फरमा। मुहिब्बान इमाम हुसैन की रोज़ियों में बरकत और इज़ाफ़ा फरमा। जो लोग मक़रूज़ हैं उनके क़र्ज़ों की अदायगी के बंदोबस्त फरमा। परवरदिगारा, जन्नतुल बक़ी और जन्नतुल मअला पे जल्द से रोज़े तामीर हो जाए। सऊदी अरब की हुकूमत को नीस्त नाबूद फरमा। हम सब के ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताक़
تعجیل فرما. حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول جناب علی عباس صاحب ابن رضی حسین صاحب کے روح کو احسان فرما.